بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت پیش آنے والے دو واقعات۔ پہلا قصہ فطرس۔ فطرس ایک فرشتے کا نام ہے۔ ابراہیم بن شعیب میسمی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا 1000 فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اترو اور میں اللہ اور اپنی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہوئے اور دوران سفر ایک جزیرے سے گزرے کہ وہاں پر ایک فطرس نامی فرشتہ موجود تھا۔ وہ حاملان عرش میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا تھا، چونکہ اس نے اسے انجام دینے میں سستی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پر توڑ کر اس جزیرے میں اسے پھینک دیا تھا۔ فطرس نے وہاں پر 7 سال تک خدا کی عبادت کی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترتے دیکھا تو اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت سے نوازا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کروں۔ فطرس نے کہا اے جبرائیل مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنے ہمراہ لے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو انہیں اپنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد دی اور فطرس کے حالات بھی بتائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرس سے کہو کہ اپنے آپ کو اس مولود سے مس کرے اور اپنے مقام کی طرف پلٹ جائے۔ فطرس نے اپنے پر امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتے وقت یہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا بہت جلد آپ کی امتی نے قتل کر دے گی اور انہوں نے میرے اوپر جو لطف کیا ہے میں اس کی عوض ان کی یہ خدمت کروں گا کہ جو زائر بھی ان کی زیارت کرے گا میں اس کی عقیدت کو ان کی خدمت میں پہنچاؤں گا اور جو کوئی بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا اس کا وہ درود و سلام بھی ان تک لے جاؤں گا۔ فطرس نے یہ کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ دردائل کا واقعہ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے دردائل کہا جاتا ہے، اس کے 16,000 پر ہیں، اس کے ایک پر سے دوسرے پر تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان خلا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے آپ سے کہا کیا میرے پروردگار جل جلالہ سے کوئی شے بلندتر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو سے آگاہ تھا، بس اللہ نے اس کے پر تو برابر کر دیے جو 32,000 ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ تم پرواز کرو۔ دردائل نے 50 سال تک پرواز کی لیکن وہ عرش کے ستونوں میں سے ایک ستون کے سرے پر بھی نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی درماندگی و بیچارگی دیکھی تو اس سے خطاب کیا کہ اپنے ٹھکانے کی جانب لوٹ جاؤ، میں ہر عظمت و بلندی سے عظیم تر اور بلند تر ہوں، مجھ سے بلند تر کوئی چیز بھی نہیں ہے، میں کسی بھی مکان کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پر چھین لی اور فرشتوں کے صف سے اس کا مقام و مرتبہ واپس لے لیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جمعہ کی شب کو پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خازن و زخ مالک پر وحی نازل فرمائی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیدا ہونے والے نومولود کے احترام میں دوزخیوں پر آتش جہنم کو بجھا دے، اور خازن جنت رضوان کو حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نومولود کی تعظیم میں بہشت کو آراستہ و پیراستہ اور معطر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نومولود کی خوشی میں اپنے زیورات میں اضافہ کر اور سنگھار کرو۔ اللہ عز و جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی عزت و تکریم کی خاطر دار دنیا میں صف بہ صف کھڑے ہو کر تاکہ تسبیح و تمجید اور کبریائی بیان کرنے پر کمر ہمت باندھ لو۔ جبرائیل علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فرشتوں کے 1000 گروہ کے ہمراہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ہر گروہ میں 1,00,000 فرشتے ہوں جو لگام چڑھاتے ہوئے چت کبرے گھوڑوں کی زینوں پر بیٹھے ہوں کہ جن کی پشت پر در و یاقوت کی کوہانی ہوں، ان کے ہمراہ فرشتے ہوں جنہیں روحانی کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں نورانی چینیاں ہوں۔ اے جبرائیل انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبریک و تعزیت کہو
اور انہیں بتاؤ کہ میں نے اس مولود و مسعود کا نام حسین رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی بتاؤ کہ بدترین جانور پر سوار آپ کی امت کے شریر ترین لوگ اسے قتل کریں گے۔ اس کے قاتل اور قاتل کی رہنمائی اور مدد کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ میں قاتل حسین سے بیزار اور متنفر ہوں اور وہ قاتل حسین مجھ سے بیگانہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن قاتل حسین علیہ السلام کا جرم سب سے بڑا ہوگا۔ قاتل حسین علیہ السلام قیامت کے دن ان لوگوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے، یعنی مشرکوں کے ساتھ۔ آتش جہنم قاتل حسین علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مشتاق ہوگی کہ جتنا شوق خدا کے مطیع بندے بہشت کا رکھتے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے روایت کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے تو ان کا گزر قریب سے ہوا۔ دردائیل نے ان سے کہا کہ اے جبریل، آج رات آسمان پر کیا ہوا ہے؟ کیا اہل دنیا کے لیے قیامت برپا ہو گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے۔ فرشتے دردائیل نے کہا، اے جبرائیل، میں آپ کو اس کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو ان کی خدمت میں میری طرف سے سلام پیش کرتے ہوئے عرض کرنا، آپ کو آپ کے اس مولود مسعود کا واسطہ اپنے پروردگار سے کہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے پر اور ملائکہ کے درمیان میرا مقام و مرتبہ واپس عطا کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور جس طرح سے خداوند متعال نے ان سے کہا تھا اسی طرح ان کی خدمت میں مبارکباد اور تعزیت پیش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میری امت اسے قتل کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری امت نہیں ہے، میں اس سے متنفر ہوں، اللہ عز و جل بھی اس سے متنفر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان لوگوں سے متنفر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے، انہیں مبارکباد دی اور تعزیت اور تسلیت کہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے کہا، کاش میں اسے پیدا نہ کرتی، کیا قاتل حسین جہنم میں جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ جہنمی ہوگا، لیکن یہ حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کی ہر نسل سے ایک امام اور پیشوا ہوگا اور اس کے بعد اس سے ہدایت کرنے والے اماموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نومولود کی خوشی میں اپنے زیورات میں اضافہ کر اور سنگھار کرو۔ اللہ عز و جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عزت و تکریم کی خاطر دار دنیا میں صف بہ صف کھڑے ہو کر خدا کی تسبیح و تمجید اور کبریائی بیان کرنے پر کمر ہمت باندھ لو۔ جبرائیل علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فرشتوں کے 1000 گروہ کے ہمراہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ ہر گروہ میں 1,00,000 فرشتے ہوں جو لگام چڑھاتے ہوئے چت کبرے گھوڑوں کی زینوں پر بیٹھے ہوں کہ جن کی پشت پر در و یاقوت کی کوہانی ہوں۔ ان کے ہمراہ فرشتے ہوں جنہیں روحانی کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں نورانی سینیاں ہوں۔ اے جبرائیل، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبریک و تعزیت کہو اور انہیں بتاؤ کہ میں نے اس مولود مسعود کا نام حسین رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی بتاؤ کہ بدترین جانور پر سوار آپ کی امت کے شریر ترین لوگ اسے قتل کریں گے۔ اس کے قاتل اور قاتل کی رہنمائی اور مدد کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ میں قاتل حسین سے بیزار اور متنفر ہوں اور وہ قاتل حسین مجھ سے بیگانہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن قاتل حسین علیہ السلام کا جرم سب سے بڑا ہوگا۔ قاتل حسین علیہ السلام قیامت کے دن ان لوگوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے، یعنی مشرکوں کے ساتھ۔ آتش جہنم قاتل حسین علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مشتاق ہوگی کہ جتنا شوق خدا کے مطیع بندے بہشت کا رکھتے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے روایت کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے تو ان کا گزر دردائیل قریب سے ہوا۔ دردائیل نے ان سے کہا کہ اے جبریل، آج رات آسمان پر کیا ہوا ہے؟ کیا اہل دنیا کے لیے قیامت برپا ہو گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے۔
فرشتے دردیل نے کہا، اے جبرائیل، میں آپ کو اس کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو ان کی خدمت میں میری طرف سے سلام پیش کرتے ہوئے عرض کرنا آپ کو آپ کے اس مولود مقصود کا واسطہ اپنے پروردگار سے کہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے پر اور ملائکہ کے درمیان میرا مقام و مرتبہ واپس عطا کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور جس طرح سے خداوند متعال نے ان سے کہا تھا اسی طرح ان کی خدمت میں مبارکباد اور تعزیت پیش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میری امت اسے قتل کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری امت نہیں ہے، میں اس سے متنفر ہوں، اللہ عز و جل بھی اس سے متنفر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان لوگوں سے متنفر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے، انہیں مبارکباد دی اور تعزیت اور تسلیت کہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے کہا، کاش میں اسے پیدا نہ کرتی، کیا قاتل حسین جہنم میں جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ جہنمی ہوگا، لیکن یہ حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کی ہر نسل سے ایک امام اور پیشوا ہوگا اور اس کے بعد اس سے ہدایت کرنے والے اماموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے بعد اماموں کا سلسلہ یوں ہوگا، میرے بعد راہ حق کی نشاندہی کرنے والے علی علیہ السلام، ان کے بعد راہ حق پر چلنے والے حسن علیہ السلام، اور ان کے بعد حق کے کار حسین علیہ السلام، ان کے بعد وہ کہ خدا جن کی مدد کرے گا علی بن حسین، ان کے بعد شفاعت کرنے والے محمد بن علی، ان کے بعد بہت زیادہ فائدہ دینے والے جعفر بن محمد، ان کے بعد امین موسیٰ بن جعفر، ان کے بعد رضا علی بن موسیٰ، ان کے بعد کوشش و سعی کرنے والے محمد بن علی، ان کے بعد امانت دار علی بن محمد، ان کے بعد سب سے زیادہ عالم و آگاہ حسن بن علی، اور ان کے بعد قائم علیہ السلام امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ یہ وہی ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ بس جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے گریہ کرنا بند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درد دل کا قصہ بیان کیا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ جناب ابن عباس روایت کو جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں لپٹے ہوئے حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور انہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے معبود، تجھے اس حق کا واسطہ جو اس نومولود کا تیرے اوپر ہے، بلکہ اس حق کا واسطہ جو تجھے اس نومولود اور اس کے اجداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر حاصل ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بیٹے حسین علیہ السلام بن علی کی تیرے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے تو دردیل کو بخش دے، اس کے پر اور فرشتوں کے درمیان اس کا مقام و مرتبہ واپس کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے پر اور اس کا مقام و مرتبہ ملائکہ کے درمیان واپس کر دیا۔ اس کے بعد جنت کے ملائکہ اسے یوں پہچانتے کہ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین بن علی علیہ السلام کا آزاد شدہ ہے۔